السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، الحمدللہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں روزے کا مقصد بیان کیا گیا تھا۔ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں روزے کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ روزہ بندہ روزہ رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور دن بھر کچھ بھی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب بندے نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا ہے، تو اب میرا حق یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بندے کو اس کا بدلہ عطا کروں۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی فضیلت ہے روزے دار کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا اور اللہ کے فرمان کو پورا کیا ہوں۔ تو گویا کہ ایک بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بندے کو اس روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے، تو اس وقت بندے کو جو خوشی حاصل ہوگی وہ عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ لہٰذا یہ دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں روزے دار کے لیے کہ جب وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بےحد خوشی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو اس کو اس روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، تو اس موقع پر اس کو بہت خوشی حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فضیلت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، دن بھر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بو جو ہے ان کے لیے بدبو میں شمار ہوتی ہو، لیکن کسی روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو کو بدبو کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے یہاں پر اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، باب الریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ کھلے گا روزے داروں کے لیے، اور جب روزے دار اندر چلے جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا روزے دار کے لیے یہ ایک اور فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے باب الریان ان کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ جنتی کیوں نہ ہو، کسی اور دروازے سے وہ داخل ہو جائے گا، لیکن باب الریان جو دروازہ ہے وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ جیسے ہی روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی اور کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے
روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن روزے دار کی حق میں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے رمضان کی راتوں میں، وہ دونوں جو ہے بندے کے لیے سفارش ہی کریں گے۔ تو روزہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے سے، شہوت سے روکے رکھا، تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے، میری سفارش قبول فرما لے۔ پھر قرآن فرمائے گا، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا، یعنی یہ رات میں نیند چھوڑ کر تراویح کی نماز میں مشغول رہا، تو روزہ یہ قرآن کہے گا کہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں۔ بندہ رات میں جاگتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں روزے کی اور قرآن پاک کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو لہٰذا یہ فضیلت وارد ہیں روزے دار کے لیے۔ آگے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے واسطے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ایک دن کے بدلے اس کے سامنے سے دوزخ کی آگ کو 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتے ہیں، جہنم کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے روزہ دار کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، روزہ جو ہے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مفصل بات کسی اور آڈیو میں، کسی اور ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ لہذا دوزخ کے لیے، یہ دوزخ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور جہنم سے بچے گا کب؟ جب گناہوں سے بچے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار ہر وقت عبادت میں ہے، یعنی وہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھا نہیں پی نہیں رہا ہے، جبکہ وہ سویا ہے تب بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ جو عبادت اس نے سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطاری کا وقت شروع ہونے تک جو اس نے روزہ رکھا ہے، وہ سارا وقت جو ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے تب بھی اس کا وہ وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جسی روایت میں ہے، تاکہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ روزہ رکھ کر کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے یا پھر کوئی بھی گناہ کر دیتا ہے، تو اس کا جو گناہ کا وقت ہے، جس وقت سے اس نے گناہ کرنا شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کر گناہ کے ختم ہونے تک جو ہے اس کا وہ وقت گناہ میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے گانے نہ سنیں، روزہ رکھتے ہوئے فلمیں نہ دیکھیں، روزہ رکھتے ہوئے گالی نہ دیں، روزہ رکھتے ہوئے غیبت نہ کریں، کسی بھی گناہ کے کام کو نہ کریں، تو پھر اس کا سارا دن جو گزرا ہے روزے کی حالت میں، وہ سارا کا سارا عبادت میں شمار ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دن بھر روزہ رکھیں، کھائیں پیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، تو پھر کھانا پینا بیکار ہو جائے گا، کھانے پینے سے رکنا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی طرف خاص کر کے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی جو ہے اللہ کے یہاں پر بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ جس طرح سے روزہ رکھ کر ہم اچھے اعمال کرنے سے اللہ کے یہاں پر بہت ہی محبوب بن جاتے ہیں، اسی طرح سے روزہ رکھ کر اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں پر اتنا ہی مبغوض بن جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ جب گناہ کرتے رہیں گے تو دوسرے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں اس پر اثرات پڑتے ہیں، اور ان نیک اعمال کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ گناہ پر مصر رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر
اس کی اتنی بڑی پکڑ ہے کہ سارے اعمال اس کے بیکار ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام نیکیوں سے، تمام اچھے اللہ کے یہاں پر ثواب سے، اجر سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، تندرست رہو گے۔ تو اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ کسی اور میں ویڈیو میں آپ کی خدمت میں 2 ٹاپک پر بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ اور دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرنی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت اہم معلومات لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔